بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق المبین۔ ہم پڑھ رہے تھے دیوبندیوں اور اہل سنت کے عقائد کا ذکر۔ اگلا جو دیوبندیوں کا عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام بڑے اور چھوٹے بندے، بڑے بندوں سے مراد یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام، ولی اللہ یا دیگر بزرگ حضرات جو ہوتے ہیں جو بڑے بڑے مرتبوں پہ فائز ہوتے ہیں، ان سب کو اور چھوٹے مخلوق کے بارے میں، سب کے بارے میں ان کو ایک ہی درجے میں رکھتے ہیں اور ان سب کو نادان کہتے ہیں، بے خبر کہتے ہیں۔ تو ایسا کہنا یقیناً جو ہے وہ بے ادبی ہوتا ہے۔ تو دیوبندیوں کی عبارت ہم پڑھ لیتے ہیں کہ علماء دیوبند اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بڑے سب بندوں کو بے خبر اور نادان کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں انہیں کسی بات کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ نادان ہیں، یعنی انہیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ کہتے ہیں دیکھیے تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 13 پر لکھا ہے کہ ان باتوں میں سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے سب یکساں یعنی برابر ہیں، بے خبر اور نادان ہیں۔ اہل سنت کا اس کے بارے میں کیا مذہب ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بے خبر اور نادان کہنا بارگاہ نبوت میں سخت دریدہ دہنی، یعنی کہ منہ دریدہ کہتے ہیں پھٹے ہوئے کو، اور دہن کہتے ہیں منہ کو، یعنی منہ پھٹ ہے، یعنی بہت زیادہ بد کلامی ہے، اور ایسا کہنا جو ہے وہ بدترین جہالت اور گمراہی ہے۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ان کی عبارت سے صاف اگر کوئی شخص معنی نکالے تو وہ یہی نکلتا ہے کہ بڑے بندوں سے مراد جو ہے وہ کون ہو سکتے ہیں؟ جو مرتبے میں بڑے ہوں گے یا عمر میں بڑے ہوں گے، تو چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں چاہے وہ کوئی مرتبے میں بڑا ہو، تو ظاہر سی بات ہے سب کو ہم ایک ہی درجے میں نہیں رکھ سکتے۔ یا اگر ہم کہیں کہ سب ہی ایسے ہیں تو اس کے بیچ میں گویا یہ عام معنی نکل آتا ہے کہ جس کے بیچ میں انبیاء ولی ان کی کوئی قید باقی نہیں رہتی، اور بڑے بندوں سے جو ہے وہ فوراً یہی معنی سمجھ میں آتا ہے جو کہ نہایت ہی بے ادبی ہے۔ دیوبندیوں کا جو اگلا مذہب ہے، اگلا جو انہوں نے عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ حضرات علماء دیوبند انبیاء علیہ السلام کو اپنی امتوں کا سردار کن معنوں میں مانتے ہیں؟ تو تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 35 پر لکھا ہے کہ جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا ذمہ دار ہو، سو ان معنوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔ یعنی ان کے نزدیک جیسے ایک قوم کا بڑا چودھری ہوتا ہے، بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، جس طرح اس کی جو ہے وہ عزت کرنی چاہیے، بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ پیغمبروں کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ تو اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت پر وہ سرداری حاصل ہے جو کسی مخلوق کے لیے ثابت کرنا توہین رسالت ہے۔ اگلا جو مذہب ہے دیوبندیوں کا وہ ہے دیوبندی حضرات کے نزدیک مفسرین جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ مولوی حسین علی صاحب شاگرد رشید مولوی رشید احمد گنگوہی بلغۃ الحیران صفحہ نمبر 15 پر لکھتے ہیں کہ ادخلوا الباب سجداً، یعنی دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر باب سے مراد جو ہے وہ مسجد کا دروازہ ہے جو کہ نزدیک تھی، اور باقی تفسیروں کا کذب ہے۔ اب جو دیوبندی حضرات ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تفاسیر اس آیت مبارکہ کی دیگر بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹی ہیں، یعنی کذب کہہ دینا، گویا وہ ان سب کو جھوٹا کہہ دیا گیا۔ اور یہاں پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ الباب کے معنی میں جو بہت سارے اختلاف پائے جاتے ہیں تفاسیر میں، جیسے کوئی یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد شہر کا دروازہ ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ بیت المقدس کا دروازہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ بیت المقدس کے دروازے میں وہ عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہو جائیں، تو اس سے مراد وہ باب ہے، وہ دروازہ ہے۔ تو انہوں نے ان تمام تفاسیر کو کذب کہا ہے۔ تو اہل سنت کا عقیدہ اس کے بارے میں کیا ہے کہ تفسیروں کو کذب کہنے والا اصل میں خود ہی کذاب ہے، یعنی کہ وہی جھوٹا ہے۔ اگلا جو عقیدہ آ جاتا ہے دیوبندیوں کا، جو اگلا مذہب آ جاتا ہے علماء دیوبند کے نزدیک جو وہابی ہیں وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب اور اس کے مقتدی وہابیوں کے عقائد جو ہیں وہ عمدہ تھے، یعنی اچھے تھے۔ فتاوی رشیدیہ حصہ اول صفحہ نمبر 111 پر ہے کہ ان سے ایک سوال پوچھا گیا وہابیوں کے بارے میں کہ وہابی کون لوگ ہیں، اور عبد الوہاب نجدی کا کیا عقیدہ تھا اور کون سا مذہب تھا، اور وہ کیسا شخص تھا، اور اہل نجد کے عقائد میں اور سنی حنفیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے۔ یعنی یہ ان سے پوچھا گیا تھا جو دیوبندی حضرات ہیں ان کے عالم سے۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں رشید احمد گنگوہی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا حنبلی تھا، یعنی امام محمد بن حنبل کے امام، یعنی ان کے جو ہیں یہ قائل تھے۔ البتہ کہتے ہیں ان کے مزاج میں جو ہے وہ شدت تھی، یعنی بہت سختی تھی، مگر وہ اور ان کے مقتدی جو ہیں وہ اچھے ہیں، مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آ گیا، اور عقائد جو ہیں وہ سب کے متحد ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں، اور ان کے اعمال میں جو فرق ہے وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا ہے، یعنی ان کے عمل جو الگ الگ ہو جاتے ہیں نا وہ صرف اسی طرح ہیں جیسے ہم لوگوں کے ہاں یہ مسلک ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کے کوئی قائل ہیں، کوئی امام شافعی کے قائل ہیں، کوئی امام مالک کے قائل ہیں، کوئی امام احمد بن حنبل کے قائل ہیں، تو یہ بالکل وہ کہتے ہیں اسی طرح سے یہ آگے ان کے عقائد عمل جو ہے وہ اس طرح سے ان میں تھوڑا سا فرق ہے، باقی یہ سارے بہت اچھے ہیں۔
تو اہل سنت کے نزدیک محمد بن عبد الوہاب جو ہے وہ باغی ہے، خارجی ہے، بے دین اور گمراہ تھا، اور اس کے عقائد کو یقیناً جو عمدہ کہنے والا ہوگا وہ اسی جیسا ہوگا، دشمنان دین ہوگا یعنی دین کا دشمن ہوگا، دوال کا مطلب گمراہ ہوگا، اور مدل ہوگا یعنی کہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہوگا۔